Hello friends, Assalamu alaikum and welcome to Wiku Rebellion. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر سے گزرے گا تو کہے گا کہ کاش اس کی جگہ میں قبر میں ہوتا۔ دنیا میں شر و فساد اور مصائب و آلام کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ انسان زندگی پر مرنے کو ترجیح دے گا۔ یہ فساد عام بھی قیامت کے قریب ہوگا۔ دوستوں، موجودہ دور میں اس نشانی کا ظہور کسی نہ کسی وجہ سے ہو چکا ہے۔ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے لوگ مختلف پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اگر خودکشی کرنا جائز ہوتا تو کئی لوگ خودکشی کر چکے ہوتے، حالانکہ یہ لوگ سوچتے نہیں کہ پریشانیوں کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی ہے۔ جب پالنے والا ہی ناراض ہو تو ایسے شخص کو دنیا کی کوئی راحت خوشی نہیں دے سکتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے لوگو سن لو، تمہارے دلوں کا چین میری یاد میں ہے، یعنی مجھ سے دوستی کرنے میں ہے، اور اللہ اسی کو اپنا دوست بناتا ہے جو اللہ کا باوقار بندہ ہوتا ہے۔ دوستوں، آج ہمیں پریشانی آتی ہے تو ہم عاملوں کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ قرآن اللہ کے نافرمان بندوں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جو میرا نافرمان بنے گا میں ضرور پر ضرور اس کی زندگی تلخ کر دوں گا۔ جس کی زندگی اللہ ویران اور پریشان کر دے اسے کوئی چیز سکون نہیں دے سکتی سوائے اللہ کی دوستی اور توبہ کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مومن کو موت ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب ہوگی۔ جب قیامت قریب ہو جائے گی تو قسم قسم کے فتنوں کی وجہ سے ایسے مصائب اور تکالیف کے طوفان مومن پر آئیں گے کہ دین پر قائم رہنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا جتنا کہ آگ کا انگارہ ہاتھ میں اٹھائے رہنا۔ اس قسم کی بلاؤں میں بہت سارے مومنین کا دین برباد ہو جائے گا اور آدمی رنج و غم سے بلبلا کر قبرستان جائے گا اور کسی قبر پر سر پٹک پٹک کر کہے گا، کاش میں اس برے وقت سے پہلے ہی مر گیا ہوتا اور اس قبر والے کی بجائے میں اس قبر میں دفن ہو گیا ہوتا اور ان مصیبتوں اور بلاؤں سے بچ گیا ہوتا اور میرا دین اور ایمان سلامت رہ گیا ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی تمنا سے منع کیا ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو شاید وہ مزید اچھے عمل انجام دے گا، اور اگر وہ برا ہے تو شاید توبہ کر لے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بیماری یا تکلیف سے تنگ آ کر کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر اس نے تمنا کرنی ہے تو یہ کہے کہ اے اللہ، مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے اس وقت تک موت دے دے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے اور نہ اس کے آنے سے قبل اس کو دعوت دے، کیونکہ موت تمام اعمال کا سلسلہ ختم کر دیتی ہے اور نیکی مومن کی عمر کو بڑھا دیتی ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیک اور صالح ہے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور اگر وہ گناہگار ہے تو شاید اس کو دیر سے مرنے کی وجہ سے ہی توبہ اور گناہوں سے رجوع کی توفیق حاصل ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کسی بیماری یا مصیبت سے تنگ آ کر موت کی تمنا کرنا یا اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دینا مصیبت سے رہائی کا حل نہیں، کیونکہ موت بذات خود سب سے بڑی مصیبت ہے۔ قیامت کی وہ نشانیاں جن کا ظہور ہو چکا ہے، ان میں سے ایک ناگہانی موت بھی ہے۔ سابقے زمانے میں انسان موت کے آثار محسوس کر لیا کرتا تھا، یعنی کچھ عرصہ بیمار رہ کر جان جاتا تھا کہ میری موت قریب ہے، اسی وجہ سے اس کو کسی نہ کسی درجے میں موت سے قبل موت کی تیاری کا موقع مل جاتا تھا اور وہ وصیت وغیرہ لکھ لیا کرتا تھا۔ مگر موجودہ دور میں نئی ایجادوں نے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق موت کو اچانک کر دیا ہے۔ مثلاً پہلے لوگ طویل سفر میں اونٹ یا گھوڑے پر سوار ہوا کرتے تھے، مگر اب تیز رفتار گاڑی یا جہاز سے سفر کرتے ہیں، جس کے حادثات روزانہ درجنوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، جس سے لوگ فوراً موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پہلے اگر کوئی گھوڑے سے گرتا بھی تھا تو فوراً نہیں مرتا تھا، بلکہ اسے توبہ کرنے کا وقت مل جاتا تھا۔ اسی طرح زمانے قدیم میں بم بلاسٹ اور پستول کا دور نہیں تھا، بلکہ تلوار کا دور تھا، جس سے بندہ
फ़ौरन नहीं मरता था। अब तो मरने वाले को भी खबर नहीं होती कि मैं क्यों मारा जा रहा हूँ। इसी तरह जैसे जैसे क़यामत करीब हो रही है, नई नई बीमारियां वजूद में आ रही हैं, जैसे कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट अटैक, शुगर, हेपेटाइटिस बी सी, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू वगैरह। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अक्लमंद वो है जो मौत से कबल मौत की तैयारी कर ले, और जो शख्स दुनिया कमाने के चक्कर में दुनिया में आने के मकसद से गाफिल हो गया, ऐसा शख्स अपने ही हाथों अपने आप को हलाक करने वाला है। दोस्तों, अल्लाह ताला महज अपने फ़ज़ल से, अपने हबीब के सदक़े और महज अपनी रहमत ख़ासा से मुझे और आप सबको मौत से कबल मौत की तैयारी की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अपने रास्ते की मौत नसीब फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आई होगी। अगली एपिसोड को बर वक्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।